السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ تمام کو بہت خوش آمدید۔ ناظرین، ارشد شریف کی ہلاکت کا اور تشویشناک ہلاکت کا جو معمہ ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ کل بھی جو بہت سخت شکوک و شبہات کا اظہار ہم نے کل بھی کیا تھا، اور پہلے دن سے ہی جو ان کی پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے کینیا کی وہ مشکوک ہے۔ کل ہم نے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے تھے کہ ان میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں، کہاں کہاں جھول ہیں، بھری ہوئی ہے وہ سٹیٹمنٹ جھول سے اور بڑے متضاد قسم کے ورژن سے۔ لیکن آج اس میں مزید اس سسپیشن میں اس وجہ سے اضافہ ہوا ہے کہ ایک تو کینیا کا اپنا میڈیا ان کی اپنی پولیس کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے اپنے میڈیا میں اس کے اوپر جتنی بھی رپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ سوالات سے اور ان کے اپنے پولیس کے بیان کے اوپر تنقید سے بھرپور۔ دوسری طرف ناظرین، اس میں مزید اضافہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کی پولیس بھی اپنے کچھ ورژن سے پیچھے ہٹتی بھی نظر آئی ہے۔ کل بھی انہوں نے جو اپنا ان کا ورژن تھا کہ وہ ایک چوری ہوئی ہوئی گاڑی کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے چکر میں غلطی سے انہوں نے جناب ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی، یہ ان کا جو ورژن تھا اس سے ایک تو وہ کل بھی بیک ٹریک ہو گئے تھے۔ دوسری بات یہ بہت جو آج ایک اہم باتیں، دو مزید باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ جو چوری ہوئی ہوئی گاڑی تھی اس گاڑی کے مالک کا بیٹا ان کے ساتھ سوار تھا، اس کے اوپر جب کل ان کے میڈیا نے اور ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہی سوال اٹھایا کہ جس گاڑی میں بچہ سوار ہو اس پہ آپ 9 دفعہ فائرنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ان کی پولیس کہتے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گاڑی تھی وہ دراصل نائروبی سے باہر جا رہی تھی، جبکہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی نائروبی انٹر ہو رہی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ دو الگ الگ راستے ہیں جو انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوں گی یا لگائی ہوں گی، جو کہ وہ کہتے ہیں مبینہ طور پہ اس گاڑی نے رکاوٹوں کا خیال نہیں کیا اور وہ جو پولیس کے ناکے کو وہ کراس کر کے گزر گئی بغیر رکے، تو وہ تو دوسری طرف ہوں گی نا، دوسری جانب ہوں گی اگر وہ گاڑی نائروبی سے باہر جا رہی تھی تو، جبکہ ارشد شریف صاحب کی جو گاڑی تھی وہ دوسرے ٹریک پر ہوگی، نائروبی سے اندر جانے والی گاڑیوں میں ان کا شمار ہوگا، وہاں پر قطعاً آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں رکاوٹیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں روٹس کو آپ بلاک کر دیں، تو بالکل ایک آلٹرنیٹ جو دوسری جانب جس گاڑی کے کا رخ ہی کوئی اور تھا وہاں پر جو انہوں نے گولی چلائی، اس وجہ سے بھی مزید ناظرین اس کے اوپر شکوک و شبہات اب عیاں ہو گئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اس کو ٹارگیٹڈ کہہ کر مخاطب کیا، انہوں نے کیا کہا ان کا سارٹ بھی اب سے کچھ دیر میں ہم سنائیں گے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم تحقیقات کریں گے۔ ایگزیکٹلی وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا یہ سنیے گا، یہ ملاحظہ کیجیے گا، پھر ہم مزید آگے بات کرتے ہیں۔ شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں یہ تحقیقات کرائی جائیں گی، یہ اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسی طرح کی جو ایک جانچ ہے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کن الفاظ میں کیا ہے وہ ہم ڈیورنگ دا کورس آف پروگرام وہ آپ کو سنائیں گے، لیکن ناظرین شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ایک طرف دکھ کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تحقیقات بھی انہوں نے کروا دی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کا بہت ڈسٹیسٹفل اس معاملے کے اوپر جو ٹویٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ہر طرف سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس ٹویٹ کی وجہ سے، ایون جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ٹویٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا، اگر ہم اسکرین پہ ناظرین کو دکھا پائیں، مریم نواز صاحبہ نے دراصل ایک دوسرے ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح کے معاملات میں یاد نہیں کرانا چاہتی، لیکن کلثوم نواز، مرحوم کلثوم نواز کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں جو لوگ کرتے تھے اب ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مکافات عمل کا نظام موجود ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو جتنے لوگوں نے انڈورس کیا ہے یا ری ٹویٹ کیا ہے اس سے 5 گنا زیادہ لوگوں نے کوٹ اس ٹویٹ کو کر کے تنقید کی ہے، شدید تنقید کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، جن میں سیاستدان بھی موجود ہیں اور صحافی بھی موجود ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، بلکہ جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر بڑا کرٹیکل انہوں نے بہت تنقید کی ہے مریم نواز صاحبہ پہ۔ اور ناظرین ایک تو اگر یہ بات درست بھی ہو کہ اگر ارشد شریف صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہو، تب بھی ظاہر ہے چونکہ وہ شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ انتہائی یہ ڈسٹیسٹفل یہ کامنٹ ہے اور بہت برے ٹیسٹ میں ہے۔ لیکن اگر یہ تنقید ایک تو فیکچولی بھی یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ تنقید کبھی ارشد شریف صاحب نے کی بھی نہیں ہے۔ ایک اور ٹویٹ ہے یہ آپ ملاحظہ کیجئے گا اگر ہم وہ اسکرین پہ چلائیں، جس میں ارشد شریف صاحب مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کو ہمیشہ اچھی وشز، اچھی دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں
कुलसूम नवाज साहिबा को याद किया, तो ये फैक्चुअली भी बात गलत है कि वो कुलसूम नवाज साहिबा पे कोई तनकीद किया करते थे या खुदा ना खास्ता कहते थे कि उनकी बॉडी को पार्सल कर दिया गया। ये बात कभी भी कतन भी अरशद शरीफ साहब से मुंसलिक या उनसे अटैच करके की ही नहीं जा सकती। और ये जो ट्वीट है ये आप मुलाहिजा अगर कीजिएगा, अरशद शरीफ साहब का ये 2018 का ट्वीट है, अगर हम चला पाएँ साथ ही नाजरीन भी देख पाएँ, जहाँ पर वो गुड विशेज़ कुलसूम नवाज साहिबा की फ़ोटो को पोस्ट करके वो विश कर रहे हैं। खैर नाजरीन, तमाम मामले पे आज हम बात करेंगे। आज PTI ने इसके ऊपर अपना एक वर्जन दिया है और हुकूमत वक्त का भी वर्जन आया है। कौमी असम्बली में भी इस मामले पर तफसील से बात हुई है। तमाम को हम ऑन बोर्ड रखेंगे। मैं अगर गेस्ट्स का रुख कर पाऊँ, यहाँ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से न्यूली इलेक्टेड MNA और फॉर्मर मिनिस्टर। वैसे तो स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, यू बीन विद पीपल्स पार्टी सिंस अ लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह आपकी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए। साले जाफिर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, यही इस्लामाबाद स्टूडियो से उनके हमरा ही तशरीफ फरमा, सीनियर सहाफ़ी, और तमाम मामले पर आपका तज्जिया तबसरा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होगा। बहुत शुक्रिया साले साहब फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, जनाब सदाकत अब्बासी मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, मेंबर कौमी असम्बली, और PTI का जो नैरेटिव है वो हम सदाकत साहब से जानेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद सदाकत साहब, आई होप आपको मेरी आवाज़ जा रही है। बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी सर हकीम बलोच साहब, आप बताइएगा, एक तो खान साहब की जो बात थी या उनकी जो आज की स्टेटमेंट है वो आपने सुनी है इब्तिदाइये में, इसको टारगेटेड किलिंग बाकायदा कहकर मुखातिब किया है खान साहब ने। क्या आप समझते हैं आपके दौरे हुकूमत में टारगेटेड किलिंग अगर किसी सहाफ़ी की, पाकिस्तानी इतने नामवर सहाफ़ी की, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये सबको, हमें सबको ये बड़ा अफसोस व दुख हुआ है। और ज़ाहिर है अरशद शरीफ एक अच्छे सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, और उनकी जर्नलिज्म के लिए बड़ी खिदमत हैं। वो अगर पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता उनके साथ, तो आप शक व शुबहात कर सकते थे, मगर उनकी ये वाक़या कीनिया में हुआ है, हमारे पाकिस्तान से बहुत दूर हुआ है। अब उनके लिए मैं भी कल असम्बली में था, तो असम्बली में इस पर बड़ी बहस हुई, और हमारे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि हम इसकी हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और इसके बिल्कुल तह तक जाएंगे, हम इस मामले को हम देखेंगे कि भाई क्या मामला था। अब मेरे ख्याल में इमरान खान को इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना, फ़ौरन ये कहना कि भाई वो टारगेट किलिंग है या इत्तफाक़ियात से, अभी वो बात तय नहीं हुई है। अब इसमें शक व सबूत तो हैं, जैसे आपने फरमाया कि उनके पुलिस के वर्जन हम मुख्तलिफ़ जगह पे चलते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत से हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं, पुलिस ने ऐसी गलतियाँ की हैं, उसके बाद वो अपने वो चेंज करते रहे हैं बयानात। मगर मेरे ख्याल में जब तक हम उसके बाद के तय तक ना जाएं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि वो कोई कमीशन बिठाते हैं, वो कमीशन को किस तरीके से बाहर भेजेंगे, क्या इंक्वायरी करेंगे, वो कितना को उस पर कीनिया की हुकूमत कितना कोऑपरेशन कर सकती है, वो तो बात की बात ये भी एक सवाल है। मगर मेरे ख्याल में ये इस तरह उनको बाहर जाना ही क्यों पड़ा, ये नौबत ही क्यों आई कि वो पाकिस्तान में उनके लिए क्या इतना जीना मुहाल कर दिया गया? देखो, मुझे ये इल्म नहीं है कि वो बाहर क्यों गए, मगर ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, लोग चले जाते हैं। इनको ये दुबई में थे, फिर दुबई में सुना कि वहाँ से फिर दूसरे जगह चले गए, फिर उसके बाद कीनिया चले गए। अच्छा, वो सर वो कहते हैं लंदन कभी भी नहीं गए, ये बात वैसे साले साहब भी इसको एंडोर्स करेंगे, वो कहते ज़रूर थे लेकिन लंदन नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपका इनिशियल मौक़िफ़ हमारे पास आया है। मैं ज़रा लौटती हूँ, आप भी इस पर मज़ीद रोशनी डालिएगा, साले साहब भी और सदाकत साहब भी, चूँकि अब DG ISPR ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि ये पता करना होगा कि किसने कहा था उनको दुबई जाने के लिए। और अभी इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट हमने सुना है उसमें खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि आपको बहुत खतरात हैं, आप दुबई चले जाएं। आफ्टर अ ब्रेक।
جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی یہ خبر آئی ہے اور یہ بریکنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. جمعے کو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا آغاز لاہور سے کیا جائے گا. یہ بڑی ضروری خبر ہے. صداقت صاحب اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا, لیکن مجھے اجازت دیں صالح ظافر صاحب کا ذرا ویو پوائنٹ اس سے پہلے والے معاملے پر آ جائے. حامد میر صاحب کا ٹویٹ چلائیے گا ذرا. صالح ظافر صاحب کے کولیگ بھی ہیں اور حامد میر صاحب ایک تو شکریہ ادا کر رہے ہیں وزیر اعظم کا کمیشن بنانے کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے گولی لگنے کے واقعے پر کمیشن بنا تھا آج تک اس کی جو تحقیقات کی فائنڈنگز ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں. صالح صاحب گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو کمیشن بنتے ہیں یہ عام حالات میں تو نہیں بنتے, خاص حالات ہوتے ہیں, خاص صورتحال ہوتی ہے جس کی تفتیش اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بنتے ہیں. اور کمیشن بھی دو صورتوں میں ہوتے ہیں. ایک کمیشن وہ ہوتا ہے جس میں کمیشن از خود اپنے ٹرمز آف ریفرنس مرتب کرتا ہے صحیح, اور ایک کمیشن وہ ہوتا ہے جس کو ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دی جاتی ہیں. چونکہ یہ حامد میر صاحب کا معاملہ اتنا اوپن اینڈ شٹ معاملہ تھا, اوپن اینڈ شٹ تھا, ہاں میں کہ اس میں ان کو وقوع تھا نا, یہ ایک گولی چلی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, وہ ہاسپٹل میں گئے, یہ ایک وقوع ہے. اب اس کا صرف آپ نے پتہ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ اچھا تھے. مجھے لگا کون سے ہاتھ ہیں, یہ اوپن اینڈ شٹ تھا. نہیں یہ نہیں تھا. ہاں نہیں, اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے صحیح, یہ دریافت کرنا تھا. کریکٹ. تو اس کے علاوہ اور کوئی کویسچن نہیں تھا, سوال نہیں تھا. لہذا بہتر ہوتا کہ اگر اس کی ٹرمز آف ریفرنس اسی وقت بنا دی جاتی اور اس کے مطابق اس کی تفتیش چلتی. کنٹروورسی اس بات پہ چلتی رہی کہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہی نہیں بنی تھی, اور اگر ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دی جاتی تو وہ تفتیش یقیناً, جبکہ یہ معاملہ سر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی یقیناً, اور انہی نے بنانی تھی یہ ساری چیزیں. بالکل نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور ابھی بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جس نے اعلان کیا. لیکن جس جگہ وقوع ہوا تھا وہاں پہ نون لیگ کی ہوسٹائل گورنمنٹ تھی, وہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں تھی, پیپلز پارٹی. جی ہاں, اس وقت ہوسٹائل تھی. اب تو خیر وہ اب تو دوست ہیں, شیر و شکر ہیں. شیر و شکر. ہاں تو حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ حکیم صاحب اس وقت نون لیگ کے ساتھ اس وقت علی حکیم بلوچ صاحب جی دونوں باتیں پوچھ سکتے, وزیر بھی تھے. بالکل بالکل. تو عرض یہ ہے کہ اس میں ایک یہ بنیادی لکونہ تھا, یہ کمزوری تھی یا سکم تھا. باقی یہ جہاں تک ایک غلط العام کہہ لیں یا یہاں پہ پریکٹس ہے, کہا جاتا ہے کہ جس بات پہ مٹی ڈالنی ہو اس کے اوپر کمیشن بنا دیا جاتا ہے, یا جس معاملے کو آپ نہیں فیس کرنا چاہتے اس پہ کمیشن بنا دیا. بالکل دستور ہے یہ کہ میں مونا جی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے ارشد شریف کے لیے, یہ بڑا امپورٹنٹ کمیشن ہے اور یہ نامکمل ہے. جو آپ کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے یہ نامکمل ہے, یہ انٹرسٹیٹ ہے معاملہ. یہ جو جرم ہوا ہے اس میں دو ملکوں کے جغرافیائی حدود اس میں ملوث ہیں, شامل ہیں. لہذا بہتر یہ ہوتا کہ یہ پاکستان اور کینیا مل کر اپنا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بناتے جو مل کر اس کی تحقیق کرتا. کیونکہ اگر اور مل کر دونوں مٹی ڈال دیتے واقعے پہ, نہیں کیسے مٹی ڈالتے, گزارش وہ سر اپنے اوپر کیوں نام لیں گے کہ ان کی پولیس نے یہ معاملہ کیا ہے اور ہم جو سسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا کمیشن یہ دیکھتا نا کہ وہ مٹی کیسے ڈالیں گے. دیکھیں وقوع ہوا ہے نیروبی میں, نہیں وقوع ہے نیروبی میں. نیروبی کے حالات کی پروب اسلام آباد میں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتی. کریکٹ, اس کے لیے تو آپ کو نیروبی کے ایٹماسفیئر سے آگاہی ہونی چاہیے. بالکل, اور ابھی بھی آپ نے اس کو نامکمل قرار دیا. بالکل صحیح, ویری فیئر. مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک بڑا ڈسٹیسفل سا ٹویٹ تھا, کوئی ایک جملہ آ سکتا ہے صالح صاحب اس سے صداقت صاحب کی طرف جانے سے پہلے؟ جی گزارش یہ ہے کہ مریم بی بی کا یہ اپنا ٹویٹ نہیں ہے, یہ کسی اور کا ٹویٹ ہے جس کو مریم بی بی نے آگے کیا ہے. جس صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے یہ ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے, لیکن انہوں نے انڈورس کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا جی, عرض کرتا ہوں. اب ایک خاتون, ایک بچی, ایک عورت, ایک لڑکی, اس کی ماں کے بارے میں ایک بات منسوب کی جائے جو بہت ہی تک, اگر یہ آپ کو لگتی ہے کہ ڈسٹیسفل ہے تو وہ ڈسٹیسفل نہیں ہے کہ, لیکن انہوں نے کی نہیں. جب انہوں نے کی نہیں تو پھر اس بات کی تردید کرنی کس کی ذمہ داری جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ بیچارہ وہ کیسے تردید کرے سر. میں یہی تو منع آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کی طرح اتنا بگڑ چکا ہے
اتنی خرابیاں پیدا کر میں نے تو چکا خود ہے عرض کیا کہ مریم اسے صاحبہ یہ- سے اور ان کی اسکرین شاٹ لگائی کہ وہ تو کلثوم نواز کو گڈ وشز بھیجتے تھے لیکن وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہی ہیں. اچھا صداقت صاحب آپ کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج اعلان کیا ذرا وہ سنیے گا، پھر اس کا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. بہت ضروری کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیسٹ لیول پہ، ہائیسٹ لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی انجام تک اس کو لے کے جایا جا سکے. اور اسی مد میں جو لوگ مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں دے کین آلسو بی پٹ ٹو ریسٹ. میں نے جیسے کہا کہ اسی لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ ہائیسٹ لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی جو لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان کو بھی پٹ ٹو ریسٹ کیا جائے صداقت صاحب، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی بھی پتہ لگایا جائے کہ کس نے کہا ارشد صاحب کو کہ وہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں. اور خان صاحب نے کہا کہ آج میں نے کہا مونا صاحبہ وہ بات میں لمبی کروں گا. پہلے تو میں نے صالح صاحب کی بات سن کے مجھے دکھ ہوا ہے کہ جو مریم صاحبہ نے جو آگے کیا ہے وہ ٹویٹ نہیں کیا بلکہ ری ٹویٹ کر کے اپنے کامنٹس ڈالیں، اور کسی ایسے بندے کا جو اس وقت پاکستان کا ہر شہری کے دل میں اس وقت اس کا دکھ ہے، اس کے بارے میں مریم نے اس طرح کی ٹویٹ کر کے بالکل اپنی چھوٹی ذہنیت کا جو ہے نا وہ اظہار کیا اور یہ شو کیا کہ ان کا کوئی ذہنی سطح نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی اس لیول پہ بیٹھ کے سیاست کریں. اتنی چھوٹی بات کسی آدمی کے اتنے اندوناک حادثے پہ، جو ایک بیٹا ہے، جو ایک خاوند ہے، جو ایک باپ ہے اور جس بیچارے کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ کی حکومت ہے اور آپ کے چچا کی حکومت ہے، اس میں یہ واقعہ ہوا، اس بیچارے پہ یہاں پرچے ہوئے، اس کو یہاں صحافت سے نکالا، اس سے ملک سے نکالا گیا، وہ چھپا رہا باہر. اس کے بعد وہ سنا کہ یو اے ای میں گیا، وہاں سے اس کو ہماری حکومت نے درخواست کر کے نکالا. اس کی اندوناک موت پہ ہر دشمن اور دوست کے دل میں دکھ ہے، اور مریم اس کا سیلیبریٹ کر رہی ہیں. میرے الفاظ سخت نہ ہو جائیں لیکن انتہائی قابل مذمت اور انتہائی چھوٹی ذہنیت کی عکاس ہے یہ جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب دوسرا سوال آپ کا، کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا شہری ہے، اس کو مرڈر کیا گیا، اور وہ مرڈر جس طریقے سے کیا گیا اس میں ادھر کے ادارے بھی شک میں ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. اس کے علاوہ بتایا جائے کہ وہ کس کے خلاف صحافت تھی، اس کے خلاف پرچے کون کراتا رہا، اس کے بولنے سے رجیم چینج کے جو اس کی انویسٹیگیٹو جرنلزم تھی کس کو تکلیف تھی، یا وہ کن لوگوں کی کرپشن کے کیسز کو وہ ایکسپوز کر رہا تھا. تو یہ بڑی باتیں سمجھ آ جائیں گی. میں کوئی انویسٹیگیٹو آدمی تو نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی کے جو ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوالوں کا رخ اس حکومت کی طرف جا رہا ہے اور اس حکومت کے نیچے اداروں کی طرف جا رہا ہے جس نے اس بندے کی پہلے صحافت کو قتل کیا، پھر اس کی شہریت کو قتل کیا، اور بالآخر ایسے وہ حالات پیدا ہوئے کہ آج ہم اس کی ڈیڈ باڈی اس ملک میں وصول کر رہے ہیں. وہ اس کو بولنے کی سزا دی گئی، میرے سامنے تو اس کو اور کوئی اس کا جرم نہیں تھا. تو انتہائی تکلیف دہ بات ہے. باقی ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے، انویسٹیگیشن پتہ نہیں کیا ہوگی. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ باتیں ہمیں سب میں تھا کہ یہ کچھ جرنلسٹ ہیں، ان پہ اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں جایا جا رہا ہے، ان پہ پرچے ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں 4 جگہ پہ پرچے ہو رہے ہیں. تو کس کو یہ بات نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا. لیکن صداقت صاحب یہ عمران خان صاحب اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بھی پتہ لگوایا جائے کہ کس نے کہا، یہ کس نے مشورہ دیا ان کو کہ وہ دبئی چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ یہاں پاکستان میں ہوتے تو کچھ تو ہم اس کی رسپانسبلٹی بیئر کرتے نا. ابھی تو یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے. ابھی جیسے صالح صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کمیشن انکمپلیٹ ہے، اس میں جو وہ دوسرا ملک ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے ان کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے سرے سے. تو یہ معاملہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان میں اس کی اونرشپ زیادہ ہوتی اگر خان صاحب ان کو یہ تجویز نہ دیتے. کیا خیال ہے اس ملک میں ایک منی لانڈرنگ کے 3 جو ارب روپے 3.25 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور یہی وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ وہ انکوائری ہوتی ہے اور وہ کلیئر ہو جاتا ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کے دوران. تو کیا آپ کو اس حکومت کے ہوتے ہوئے کسی ایسے جرم کا جس کی
اشارے اس حکومت کی طرف جا رہے ہوں. آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے, مجھے تو کوئی نہیں ہے. یہ ایسی مٹی پاؤ کام ہے. لیکن آج پاکستان جیسے آپ لوگ ٹی وی والے جو اینکرز ہیں, آپ ایک ہماری فیملی کا حصہ ہو جاتے ہیں, روز لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ہر گھر میں آپ کو سنا جاتا ہے. ارشد شریف کی جو صحافت تھی وہ تو بہت زیادہ ایک یعنی خطروں کے کھلاڑی تھے, اور بڑے بڑے مافیا جو اس ملک میں کوئی شک نہیں پوری دنیا میں جن کے اثاثے اور رابطے اور ضابطے ہیں, ان لوگوں کے وہ خلاف بول رہا تھا. سنا تھا کہ ان کی بہت بڑی ایک ڈاکیومنٹری بھی آ رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ انہی مافیاز کا کام ہے جن کے وہ مفادات کے خلاف تھا. ورنہ کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے قتل کا بینیفیشری کون ہے, اس آدمی کی لڑائی کس سے تھی, اس کے کام سے تکلیف کس ہوتی. یہ عام آدمی کا سوال ہے, میرا خیال ہے جواب آپ خود سمجھ لیں گے. یعنی یہ آپ کسی خاطر میں نہیں لے رہے کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس قتل کا بینیفیشری کون ہے, اس کو تکلیف. اس وقت جو صورتحال ہے اس قتل کا بینیفیشری کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. وہ شخص ہے جو اس کے قتل کا الزام دوسروں پہ لگانا چاہتا ہے. وہ کون بینیفیشری؟ آپ بھی نام نہیں لے رہے. میں بھی نام نہیں, آپ بھی ایکس وائی زی والی باتیں کر رہے ہیں سر. ذرا احتیاط نام نہیں لے رہا تاکہ ماحول جو ہے وہ زیادہ مقدر نہ ہو جائے. اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ ہے جو اپنے سیاسی انتقام کی خاطر, اپنے سیاسی بدلہ لینے کی خاطر مکمل کرنے دیں. کون بینیفیشری؟ مخالفوں کو ٹھہرا. بینیفیشری وہ ہے جس کو ان کے بولنے سے تکلیف تھی. وہ مافیا تھے جن کے وہ کیسز نکال رہا تھا اور جن کے ایویڈنس لا رہا تھا, جن کو روز وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکسپوز کر رہا تھا. تو یہ بات سب کو پتا ہے کہ یہ کس کو تکلیف تھی اور اس سارے کون اس کو اپنے راستے سے ہٹاتا تھا, کس نے اس کے خلاف پرچے کروائے, کس نے اس کو نوکری سے نکلوایا, کس نے اس سے ملک سے بھگایا. یہ سب کو پتا ہے. آپ ذرا مہربانی کریں, ایک بندہ قتل ہوا ہے اور اس کا مجرم اس ملک کی حکومت ہے جس کے وہ تو ٹھیک ہے, ہمارا کلیگ تھا, برخوردار تھا ہمارا, وہ اس میں نہیں ابھی آپ جو مریم کا ٹویٹ ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. میں تحقیقات کی بات کر رہا ہوں, میں کمیشن کی بات کر رہا ہوں. میں بینیفیشری کا نام لیا, بینیفیشری کا, تو میں بینیفیشری اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کی صحافت کس کو نقصان دے رہی تھی, کون سے مافیا ہیں جن کا پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے. جی گزارش ہے, پاکستان میں ایک صحافی نہیں ہے, بے شمار صحافی ہیں جن سے ایک حکومت ناراض ہوتی ہے, دوسری کو ہوتی ہے, پری ناراض ہوتی ہے. یہ نہیں, لیکن جو بھی جس سے بھی ہوتا ہے نا, جو رجیم کے خلاف ہوتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے, چاہے وہ ارشد شریف ہو یا چاہے وہ احمد نورانی ہو. ہمیشہ یہ ایک بہت فضول سا دستور ہے, یہ ہمیں ختم کرنا ہے. یہ افسوسناک ہے. یہ جو بھی ہو سر, آپ کے دور میں بھی کسی کو باہر جانے پہ مجبور ہونا پڑا تو وہ بھی قابل مذمت ہے, ان کا باہر جانا بھی قابل مذمت ہے. آفٹر بریک حکیم بلوچ صاحب اس پہ ذرا اپنا موقف دیں, کیونکہ حامد میر صاحب کے حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ہیں اور جو اس وقت کی, آج سے پہلے پچھلے جنم کی جو کمیشن ہے اس کے اوپر بھی سوال کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک جی. بلوچ صاحب, حامد میر صاحب کے حوالے سے تو سوال ہے, لیکن آپ بولنے نہیں دیا اس لیے ان کو نکالا گیا. آپ کے رجیم چینج کے خلاف ارشد صاحب بولتے تھے, یہی ان کا گناہ تھا. اور یہ لانگ مارچ اب آ رہا ہے سر, آپ لوگ کہتے تھے کبھی بھی نہیں آئے گا, اب لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے, لاہور سے آغاز ہے جمعے کو. میڈم ایک تو میں بات کروں کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے وہ سب کو اس پہ دکھ ہے, افسوس ہے. اور میرے خیال میں جو بھی صاحب اولاد ہے یا تو ان کو اس پہ دکھ بھی کرنا چاہیے اور اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے. جہاں تک اس پہ ہمیں سیاسی چھکے لگانے یا سیاسی اسکورنگ کرنے کی, میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے. عمران خان نے جو بیان دیا ہوا ہے اس کی میں سخت مذمت بھی کرتا ہوں. جو انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کا ہے اس کی سر اور میں اس نے خود عمران خان کے خلاف فائرنگ فنڈنگ کیس میں آپ دیکھیں وتھ پروف ارشد شریف نے وہ ماضی میں کیے, انہوں نے ماضی میں نہیں, اب تو نہیں کرتے تھے صالح صاحب کو پتہ ہے. اب کتنا عرصہ ابھی ماضی اس نے پروف کے ساتھ کیے, ڈاکومنٹ اس نے تو وہ نام دیے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں, اس نے سب اس ارشد شریف نے کیا ہے. تو وہ عمران خان کیا یہ اس پہ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھیا آپ کو تکلیف تھی کہ وہ آپ کو تکلیف تھی, مگر میرے خیال میں ہمیں اس کی انتظار کرنا چاہیے اور اس کی جوڈیشل انکوائری, جیسے ہمارے صالح ظفر صاحب نے کہا, دونوں ملک کے اپنے جوڈیشری سے کے ذریعے کرائیں
اور دیکھیں کہ بھئی کیا ہوا، اتفاق کیا حادثہ ہوا ہے یا کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے یا صحیح کیا ہو گیا، ہوا ہے. یعنی اس کا ویٹ کیا جائے. لیکن سر یہ لانگ مارچ تو اب آ رہا ہے نا، تو اب ظاہر ہے میرا خیال ہے میں صداقت صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا یہ والا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انہوں نے اب بالآخر کر دیا ہے اعلان لانگ مارچ کا، جو وہ کرنے سے قاصر تھے اتنے ماہ سے. نہیں کوئی قاصر نہیں تھے. لانگ مارچ اس کا سیاسی کہاں کر رہے تھے صداقت صاحب؟ آپ کو پتہ ہے تاریخ پہ تاریخ وہ بہت انسپائر ہوئے تھے وہ سنی دیول سے. آپ پچھلی نکالیں عمران خان کا آخری سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر کے اندر میں لانگ مارچ پہ نکل جاؤں گا. اکتوبر کے اندر، یہ 20 تاریخ کو انہوں نے بات کی تھی اور آج 25 تاریخ ہے. تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا، ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ویکینڈ پہ لانگ مارچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کو پتا تھا کہ خان صاحب نے کہا تو وہ لانگ مارچ ہونا. پچھلے جمعے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگلے جمعے کو لانگ مارچ کی ڈیٹ دوں گا. سنیں، وہ جو بھی تھا، خان صاحب نے 20 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ میں اناؤنس کر دوں گا. ہاں اس کا ٹائمنگ انہوں نے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا کہ آج سے ہے، 3 دن پہلے کر دیا تو لانگ مارچ تو جمعے سے ہی ہے. لیکن وہ بہرحال وہ ہماری پولیٹیکل سٹریٹجی ہے. لانگ مارچ اکتوبر میں ہے اور یہ لانگ مارچ اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ابھی میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، عمران خان کو انوالو کریں، شہباز شریف صاحب کو کریں. جی شہباز شریف صاحب کو انوالو کریں. ابھی جو مریم نے جو ٹویٹ کیا بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، مطلب بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے، بڑی اس بات پہ گھن آ رہی ہے کہ ایک بندے کے مرنے پہ بھی کوئی خاتون خوش ہو سکتی ہے. ان کا کیا ذہنیت ہے، کیا سوچ ہے. ان سب کو اور جن کے خلاف انہوں نے جن کو ایکسپوز کیا ان سب ہیں. اور یہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا. ایک بندے کو یہاں سے پہلے اس کو پرچے کرائے گئے، پھر نوکری سے نکالا گیا، پھر ملک سے نکلنے پہ مجبور ہوا، ان کو تھریٹس آئیں، سب لوگ بتا رہے تھے کہ تھریٹس آئیں. پھر چینل نے بھی پھر اس کے بعد ان کو دبئی سے بھی نکالا گیا، UAE سے نکالا گیا. اور وہ کینیا جیسے ملک میں کن حالات پہ وہ بیچارہ گیا اور آخر میں آج اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. تو یہ آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے؟ اور اس کی صحافت، دنیا میں جو صحافی قتل ہوتے ہیں، یہ جو مافیاز قتل کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا. اور کس مافیا کو، کس کاروباری مافیا کے اس نے ایکسپوز کیا، کس کی منی لانڈرنگ کے بارے میں وہ آڈیوز ویڈیوز اور وہ ڈاکیومنٹری بناتا تھا، سب کو پتہ نہیں ہے. تو کیا آپ کو ابھی آپ کو نام لینا؟ آپ کہہ رہے ہیں شامل تفتیش کر لیں خان صاحب کو، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے ایکسپوز کیا کچھ معاملات پہ. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو میں نے مشورہ دیا کہ ملک چھوڑ دو، تو ٹھیک ہے نا، خان صاحب کے پاس معلومات ہوں گی نا. اور یہ تو کیوں مشورہ دیا تھا بھائی خان صاحب کو؟ مشورہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ اس کو مارنا چاہتے تھے یہاں پہ. یہ لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے یہاں، ویسے ہی کچھ جان بچ جائے بیچارے. دیکھو لیکن وہ پیچھا کیا وہاں جا کے. آپ نے دبئی سے بھی کہا ان کو وہاں سے روانہ کیا جائے آپ کی گورنمنٹ نے. بلوچ صاحب، صداقت عباسی صاحب، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ہماری حکومت کس نے پرچے کروائے؟ مجھے یہ بتائیں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے مجھے جواب دینا. آپ کے حکومت میں ابصار عالم پہ حملہ ہوا، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے. آپ کے حکومت میں متی اللہ خان کے اوپر حملہ ہوا، کیا آپ اس کو مارنا چاہتے تھے؟ تو پھر آپ کا اشارہ کدھر ہے؟ آپ کے حکومت میں اسد طور پہ ہوا، تو کیا یہ سارے باتیں آپ بھول گئے؟ آپ کا اشارہ کیا آپ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے حکومت کے وہ کرتوت نظر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اپنے، اس پہ آپ کیوں خاموش تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خاموش تو آپ خاموش ہوں گے. اس کے بعد آپ بولتے ہیں نا، تو اس کے کیا ابصار عالم کے قاتلانہ حملے میں آپ ملوث تھے؟ آپ کی حکومت تھی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نہیں تھے تو کون تھا اس وقت؟ بلوچ صاحب یہ بتا دیں لانگ مارچ کدھر سنبھلے گا؟ کہ یہ آپ کنٹین کر پائیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا؟ آپ ہر ایک بات کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں، جھوٹ کو کہ اتنا دفعہ بار بار کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. بھائی آپ اپنے 4 سال بھی دیکھیں نا، یہ جھوٹ ہے. آپ اپنے 4 سال بھی دیکھیں نا. یار ہمارے دور کا جو جرم ہے میرے ذمہ لگا دیں. کنیا میں ہمیں افسوس ہے، میں اپنے دور کے جرموں کو قبول کرتا ہوں. وہ لگا رہے ہیں، میں ہم اس پہ پولیٹیکل اسکورنگ نہیں کرنا چاہتے. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ہمارے دور میں جو کچھ ہوا وہ ہماری نالائکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کروایا؟ میں دیکھیں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ہمارے دور میں، تو آپ بولے نا، میں مان رہا ہوں نا، جو ہمارے دور میں کتنے لوگ آپ کے دور میں، آپ کے دور میں کتنے لوگ اٹھائے گئے؟ ہر شہری کی، آپ کے دور میں کتنے لوگ اٹھائے گئے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت بولنے کا آپ کو نہیں ہے نا، آپ سننے کی بھی ذمہ داری ہے. میرے دور کی میری ذمہ داری ہے. اگر کسی کی جان گئی ہے تو وہ ادارے ذمہ دار. وہ آج آپ اپنا جواب دیں نا.
हुकूमत वक्त भाई की जिम्मेदारी जिम्मेदार- है बंदे की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भाई करना। यहाँ या तो आप कहें आपके बिल्कुल पास जिम्मेदार- इख्तियार वो नहीं कह रहे हैं थे ना, हमारे ये दौर की पाकिस्तान हमारी में नहीं जिम्मेदारी, थे। आपके अगर दौर की आपकी पाकिस्तान में जिम्मेदारी। होते, बलोच साहब आप लॉन्ग मार्च भी आ रहा है इसके साथ, कनेक्ट करके देखे दोनों को। लॉन्ग मार्च देखो ना, जलसे जुलूस मुजाहरे करना हर एक का जमहूरी हक है। अगर लॉन्ग मार्च का मकसद यही है कि मैं पूरे निज़ाम को पैरालाइज करूं और इस निज़ाम को ख़त्म करूं, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को खामोश बिलावल साहब का रहना मार्च चाहिए। किस लिए था वो जरा बताइएगा, अपनी पूरी कोशिश आप करें। बताएं बिलावल साहब का मार्च किस लिए था? बिलावल साहब ने पूरे सिस्टम को नहीं, उसने पूरे सिस्टम को पैरालाइज पैरालाइज कर ही नहीं सकते थे, उनके पास बंदे ही नहीं थे, पुरअमन मार्च उनके पास था। लोग ही नहीं थे। पुरअमन हमारा भी पुरअमन पुरअमन मार्च हमारा था। भी पुरअमन मार्च आप होगा। जब एक सिस्टम को पैरालाइज करने निकलेंगे तो वो जाहिर भी उसके इस्तीफा नतीजे मांग तो रहे थे, खराब हम भी होंगे ना। इस्तीफा नहीं, मांग अच्छा, रहे हैं। साले वो साहब भी को भी दिलवा हुकूमत जाए। चाह तब्दील करते हैं, हम भी हुकूमत करना चाह रहे हैं। बस क्या फर्क है उसमें? तो आप पुरअमन करें, पुरअमन आप होगा, आके बिल्कुल। कहीं बैठ वो सब वो जाए। कहते हैं उनके ऊपर पुरअमन पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, मगर आप कहते हैं कि रातों मैं को हम- छापे शुरू हो जाते हैं। साले साहब जी जी किसका मार्च पुरअमन है? हमारा मार्च मुतालबात पुरअमन है। दोनों के